عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میں آپ کو سولجر سپیکس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہیں پہ ہوں، لیکن کیمرہ مین بھی میں خود ہوں اور ہوسٹ بھی میں خود ہوں، اور اس لیے میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں گے اس تاخیر کی وجہ سے۔ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں لوگ، مجھے پتہ ہے آپ کا قیمتی وقت ہے، لیکن سوچئے ایک ایسی ڈیل کے بارے میں سوچئے جو صرف ایران کو ختم نہ کرے، جو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ، بلکہ تمام عرب ممالک کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، بلکہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل کر دے۔ ایسا سودا، ایسی ڈیل، اور اس ڈیل کی چابی کنجی کی کیا ہے؟ فلسطین، پیلسٹائن۔ اس کے اوپر یہ صرف ہائپوتھیٹیکل بات چیت نہیں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے پاور کوریڈورز میں اس کے اوپر مسلسل بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اندر اس کے اوپر مسلسل بات چیت ہو رہی ہے۔ جو اس وقت گلوبل ایلیٹ ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی جو ہے وہ پاورفل لیکن کنٹروورشل جو ہے وہ آئیڈیا کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بے تحاشا بات چیت پاور کوریڈورز، گلوبل پاور کوریڈورز کے اندر ہو رہی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ فلسطین کو ایک جیو پولیٹیکل لیوریج کے طور کے اوپر جو ہے یوز کر سکتا ہے، اور ایران کی وار ختم کرنے کے لیے بھی، اور ایران کا مڈل ایسٹ کے اوپر انفلوئنس ختم کرنے کے لیے، اور دوبارہ سے جو ان کا فیلڈ آبجیکٹیو تھا وینزویلا کی طرح، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی جنگ جو ہے 2 دن میں ختم ہو جائے گی اور وہ ری انفورس کر پائیں گے یونی پولر ورلڈ آرڈر کو، جو کہ فیل ہو گیا۔ کیا لیکن وہ فلسطین کا استعمال کر کے دوبارہ سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اب اگر ایسا ہوتا ہے، اگر واقعی فلسطین کا استعمال کیا جاتا ہے اور نقشہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، امریکہ کی ہیجمنی دوبارہ سے بنا دی جاتی ہے، عرب ممالک ظاہری بات ہے ساتھ شامل ہوں گے، تو اس کا امپیکٹ صرف اسرائیل یا ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ پورے کی پوری جو مسلم ورلڈ ہے اور گلوبل پولیٹکس کو دوبارہ سے ری شیپ کر دیتا ہے۔ فلسطین کا استعمال، فلسطین کا جو کارڈ ہے ٹرمپ کے پاس، جو ٹرمپ کارڈ ہے، اس کے استعمال سے، اور یہ بات جو ہے بہت پاورفل لابیز کر رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ دیکھیں، کئی دہائیوں سے فلسطین کا ایشو کو ویسٹ کے اندر جو ہے ایک انسانی حقوق کے معاملے کے طور کے اوپر، ہیومینیٹیرین یا ایک مورل ایشو، اخلاقی ایشو کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پالیٹکس بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فلسطین صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری مسلم ورلڈ کی ایک جذباتی لگاؤ ہے، اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، پولیٹیکل سیاسی اٹیچمنٹ ہے، اور پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ایران نے جو پین اسلامسٹ سینٹیمنٹ یا پولیٹیکل اسلام کا استعمال کر کے شیعہ سنی ڈیوائڈ کو سرے سے ختم ایران نے کیا، وہ ظاہری بات ہے کہ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایران نے اپنی پوری آئیڈیالوجی کو بلڈ ہی اس مسئلے کے اوپر کیا ہے۔ دیکھیں، ایران کا نیریٹو کیا ہے؟ ایران کا نیریٹو ہے کہ فلسطین کا جو دفاع ہے، جو کہ پورے مسلمانوں کا، پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں کا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا نیریٹو یہی ہے کہ جو فلسطین کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس دکھانی ہے، اور امریکہ کے خلاف اپوزیشن اسی وجہ سے دکھانی ہے۔ اور مسلم امہ کا نیریٹو جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلم ورلڈ کا نیریٹو اور پولیٹیکل اسلام کا نیریٹو بھی یہی رہا ہے۔ اور یہ میں جتنی بھی بات چیت آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ویسٹرن پاور کوریڈورز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے میں ویسٹرن پرسپیکٹو سے یہ بات چیت کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو ہنٹس دیے تھے کہ یہ بات چیت چل رہی ہے، اور میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔
اب یعنی اگر فلسطین کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے تو ایران کے پاس اپنی ریزسٹنس کا جو بیانیہ ہے اس کی جو بنیاد ہے، ایران کے بیانیے کی جو بنیاد ہے وہ اس سرے سے ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر پراکسی ایلیمنٹس، چاہے لبنان میں حزب اللہ ہے، چاہے یمن میں ہوتیز ہیں، عراق کے اندر شیعہ ملیشیاز ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ریزسٹنس کا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے سیریا میں زین العابدین بریگیڈ ان کا کام کر رہا تھا، جس میں پاکستان کی طرف سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، تو اور ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو سنی ورلڈ ہے، جو میجورٹی ہے، وہ ان کے ساتھ پہلے سے شامل ہے، اس لیے شیعہ سنی ڈیوائیڈ کے اوپر بھی پلے کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے صدر ٹرمپ ایران وار کے دوران بھی، کیونکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں پہ موجود ہے، وہاں پہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ایکویشن سے ہی نکل جائے تو وہ تو پھر گیم چینجر ہوگا، اور اس گیم چینجر کے اوپر ویسٹرن پاور کوریڈورز سے زیادہ امریکن پاور کوریڈورز میں بات چیت ہو رہی ہے۔ برطانیہ نے اسی لیے جو ہے آپ نے دیکھا کہ فلسطین کی سٹیٹ کو قبول کر لیا ہے، اور برطانیہ کی پالیسی، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سر کیئر سٹارمر کا جو مرضی آپس میں جھگڑا چل رہا ہو، لیکن برطانیہ کی پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ الائنڈ ہے امریکہ کی پالیسی کے ساتھ، اور وہ بڑا دیکھ کے کھیلتے ہیں اور بڑا دور کی سوچ کے کھیلتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ سوچئے کہ ٹرمپ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کیا ہے۔ ایران کی جنگ بہت زیادہ مہنگی ہے، اور ایران سے جنگ کرنا بھی بہت مہنگا ہے، اور 20-30 سال آپ لگتا ہے کہ آپ انتظار کر لیں گے، جو آپ نے ایران کو بہت ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ لیکن اگر اس معاملے کو اسی طرح سمر کرنے دیا گیا تو یہ سیز فائر اگر ہو بھی جاتا ہے کامیاب، تو صرف ایک عارضی سیز فائر ہے، اسٹریٹجک پاز ہے، یہ دوبارہ جنگ چھڑے گی اور بہت غضب کی چھڑے گی، اور مسلسل چلتی رہے گی پراکسی وار۔ اور ظاہری بات ہے کہ چائنا بھی ابھی اس میں سپورٹ کر رہا ہے ایران کو، جو کہ اب گلوبل پاور، گریٹ پاور رائیولری کا حصہ آ جاتا ہے، اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے ایران کو۔ دوسرا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرسپیکٹو سے رجیم چینج تو ڈیفینیٹلی ایران میں فیل ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، فیل ہو گیا، اور ملٹری سلوشن جو کہ اس وقت لگانے کی کوشش کی، وہ 42 43 45 دن بعد ٹوٹل جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، مکمل وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر آلٹرنیٹو سلوشن کی بات اس لیے کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اندر، کیپٹل ہل کے اندر بیٹھ کے، وائٹ ہاؤس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ فلسطین کی ڈیل کر لیں، یعنی امریکہ بولے کہ فلسطینی سٹیٹ بنے گی، اسرائیل نہیں مان رہا، لیکن اسرائیل کے خلاف بھی اسرائیل پہ پریشر اس وقت بڑا شدید پڑنا شروع ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے جو ہے وہ باقاعدہ تفصیلات آپ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں آپ کے، کہ ایران کے بعد اسرائیل کی باری ہو سکتی ہے۔ میں تفصیلات مزید جو اس وقت ویریفائڈ بات چیت ہے، کوئی انالیسز تو چلو انالیسز ہے، لیکن ویریفائڈ بات چیت جو اس وقت ہو رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب اگر فلسطین کا جو امریکہ بولتا ہے کہ جی فلسطینی سٹیٹ ہوگی، اسرائیل کو ماننا پڑے گا، نہیں تو اسرائیل کا بھی پھر ہم جو ہے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھا کے ان کے اوپر اپنے اوپر چھوڑ دیں گے، پھر یہ اکیلے لڑنے جا کے سب سے، اگر انہوں نے لڑنا ہے تو، کیونکہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ اسرائیلی سٹیٹ کی بات کرتا ہے، اس لیے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بن رہا، اور اگر سعودیہ اسرائیلی سٹیٹ بن جاتی ہے، حصہ بنے گا، تو پاکستان بھی پیچھے جائے گا اور حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر جتنے عرب ممالک پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی سارے اس کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر امریکہ بولے کہ فلسطینی سٹیٹ بن جائے گی، اور بدلے میں ظاہری بات ہے سودا ہے، ڈیل ہے، بدلے میں ایران اپنی جنگ ختم کرے، مسلسل نیوکلیئر ڈیل ہمارے ساتھ کرے، سینکشنز کے اوپر ہم اس کو ریلیف دیں گے، اور ریجنل پیس پورے کے پورے خطے کے اندر قائم ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں کہ عرب دنیا کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا اعلان صدر ٹرمپ کر دیتے ہیں، وہ صدر ٹرمپ جس نے امریکن ایمبیسی کو یروشلم کے اندر شفٹ کیا، اگر وہ اس کو فلسطین کی ڈیل کو، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر کے اس کا اعلان کر دیتے ہیں، تو سعودی عرب جو ہے وہ پھر پیس پروسیس خود لیڈ کرے گا،
ٹھیک ہے، مکہ مدینہ ہے جہاں پہ خادم الحرمین الشرفین آ کے خود جو ہیں وہ پیس پروسیس کو لیڈ کریں گے. عرب ورلڈ یونائٹ ہو جائے گی اور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن پاسبل ہو جائے گی. ابراہم ایکارڈز جو اس وقت صبح شام ہر کوئی گالیاں متحدہ عرب امارات کو UAE کو نکال رہا ہے وہ پاسبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کئی پچھلی دہائیوں سے ڈیکیڈ سے ناممکن لگ رہی تھی، امپاسبل لگ رہی تھی. اب ایران کے لیے یہ ڈیل جو ہے یہ بہت زیادہ ایران کے لیے بھی بڑی پاورفل ہوگی ڈیل. اگر ایران اس کے اوپر، کیونکہ یہ جو بھی آپ 2 دن کی بات چیت کے نتیجے کے اندر آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی پائیدار امن قائم ہو جائے گا تو میرے خیال میں تو پھر بھی اسٹریٹجک پاز ہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسٹریٹجک پاز ہے، پائیدار امن اس طرح قائم نہیں ہو سکتا. لیکن ایران کے لیے کیوں یہ پاورفل ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ فلسطین کا مقصد، ایران پوری دنیا پورے مسلم امہ کو بتائے گا کہ ہماری وجہ سے فلسطین کا مسئلہ حل ہوا ہے اور فلسطین کی ریاست کا قیام ہوا ہے. دوسرا، ایران کے اوپر کئی دہائیوں سے جو پابندیاں سینکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایران کے پاس تیل کی دولت تو ہے، مال و مال ہے، وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. یہ عرب ممالک سے تو بہت زیادہ آگے پھر نکل جائے گا وہ چند ہی دہائیوں کے اندر. اور ان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کا کلچر تو بہت بڑا ہے نا جی، بڑا پرانا کلچر ہے. اور اگر ٹورزم ایران کے اندر آ جاتا ہے تو آپ سوچیں، ایرانی اگر جو ہے وہ دنیا کے اندر پہلے بھی پھیلے ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ ان کے کوریڈرز اوپن ہو جاتے ہیں، آئسولیشن ختم ہو جاتی ہے، تو بھائی وہ تو پھر ایک سینٹر آف سیولائزیشن کے طور کے اوپر مانا بھی جائے گا. پہلے بھی مانا جاتا ہے لیکن پھر اسٹیبلش ہو جائے گا نا جی. اور ان کی سب سے بڑی بات کہ معیشت اکانومی ریوائیو کر جائے گی. تو ون ون سچویشن ہے. یعنی ایران وار جو اس جنگ سے حاصل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے لڑا ہے، لیکن جنگ سے حاصل جو چیز نہیں کر سکا وہ ان مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر فلسطین جو ہے وہ بن جاتا ہے تو حزب اللہ کا جسٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا. ملیشیاز جو اس وقت لبنان کے اندر ہیں ان کو ڈس آرم ہونا پڑے گا، ان سے اسلحہ جو ہے وہ واپس لیا جائے گا اور لبنان بھی سٹیبلائز ہو جائے گا. ایک بہت بڑا خطہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گا. یعنی پورا پراکسی وار سسٹم جو اس وقت مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے وہ کلیپس کر جائے گا. اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، امیجنری ڈیل نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آلریڈی اس کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں، مطلب فریم ورک گراؤنڈ ورک ہوا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی رولنگز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ چکی ہیں. 150 سے زیادہ ممالک نے، کنٹریز نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. صرف امریکہ اٹکا ہوا ہے. صرف ایک چیز مسنگ ہے کہ امریکہ کا فیصلہ. اور صدر ٹرمپ کو جو نوبل پیس پرائز چاہیے وہ یہ کام کر کے مل بھی جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر وہ یہ کام کر دیتے ہیں تو، کیونکہ یہ سب کے لیے ون ون سینیریو ہے. اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو ٹرمپ پیس میکر کے طور کے اوپر، گلوبل پیس میکر اینڈ گلوبل نوبیل پیس پرائز فار پریزیڈنٹ ٹرمپ، پکا سمجھیں آپ. ٹھیک ہے، سعودی عرب کی سیکیورٹی کنسرن دور ہو جائیں گے، لیڈرشپ جو ہے وہ سکون کے اندر آ جائے گی. اور گلوبل لیڈرشپ، مسلم امہ کا جو لیڈرشپ امریکہ بھی سعودیہ کو بنانا چاہتا ہے وہ بن کے ابھر کے سامنے آ جائے گا. ظاہری بات ہے کیونکہ پیس پروسیس جو ہے وہ سعودی عرب لیڈ کرے گا. یہ پاکستان وغیرہ کے اندر نہیں ہوگا، چپڑاسیوں کا کام نہیں ہوگا. وہ ظاہری بات ہے پھر سعودیہ کرے گا تو وہ لیول ڈیفرنٹ ہوگا نا ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت. اور ایران کو لیجٹمیسی مل جائے گی اور ریلیف مل جائے گی اور ظاہری بات ہے کریڈٹ بھی ملے گا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ فلسطین آزاد ہو گیا اور فلسطینیوں کو ایک ریاست مل جائے گی. اور یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے غزہ کے اوپر اور باقی فلسطین کے اوپر، یہ کم از کم جو ہے وہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسرائیل کو ایک لمبا امن مل جائے گا، مطلب لانگ ٹرم پیس مل جائے گا. سب کے لیے جو ہے وہ ون ون سچویشن ہے. ساؤنڈز پرفیکٹ isn't it؟ لیکن ریالٹی اتنی سمپل پھر بھی نہیں ہے. اس ڈیل کا سب سے بڑا ریزسٹنس جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اسرائیل کے اندر سے آئے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ معاملات کیوں آئے گا؟ کیونکہ آکوپیشن ختم کرنی ہوگی.
کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جو سیٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں وہ فلسطین کی ٹیریٹری کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، فلسطینین ٹیریٹریز کے اوپر آکوپیشن بنائی ہوئی ہے، سیٹلمنٹس بنائی ہوئی ہیں. تو سیٹلمنٹس کا ایشو بن جائے گا جس کی پر اسرائیل میں بہت بڑی سیاست ہے، اور ظاہری بات ہے سیاست اسرائیل کی ساری اس کے اوپر ہے، تو بہت بڑا سیاسی پولیٹیکل ریزسٹنس اسرائیل کے اندر سے آئے گا سارا. پھر یہاں پہ فساد کی جڑ بھی یہاں پہ اگر آتی ہے تو یہی آتی ہے کہ اسرائیل کے اندر سے یہ ریزسٹنس آئے گی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹرمپ کو اپنا اصل پریشر جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. نوبل پیس پرائز چاہیے اگر تو، اور اگر آپ واقعی جو ہے وہ یونیپولر ورلڈ آرڈر کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کم از کم اگلے 50 سال تک، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے، تو پھر صدر ٹرمپ کو پورا امریکن مائٹ استعمال کرنی پڑے گی. اور ماحول بنا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ صرف سیز فائر نہیں ہوگا، یہ جو ڈیل اس وقت کی جا رہی ہے پھر سیز فائر کی ڈیل نہیں ہوگی، یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کا سسٹم ریسیٹ ہوگا. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کے اوپر آلریڈی بے تحاشا پریشر امریکہ کے اندر سے بات چل رہی ہے کہ کیا اگر نہیں اسرائیل لائن کے اوپر آتا تو پھر ایران کے بعد اسرائیل کی باری کیا ہو سکتی ہے. یہ میں نے اس کے اوپر پہلے آپ سے بات کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے کا جو ویلاگ ہے میری ویڈیوز کے اندر، آپ کو سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر مل جائے گا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف پھر ایک فلسطین کا قیام جو ہے، اگر یہ واقعی اس طرح یہ اس کو ٹرمپ کارڈ یوز کر لیتا ہے نا، صرف نوبل پیس پرائز نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ریسیٹ ہے. پورا مڈل ایسٹ کا سسٹم ریسیٹ ہے. وار سے پیس کا شفٹ ہے، ریسیٹ ہے بہت بڑا. ریزسٹنس سے انٹیگریشن کا ایک شفٹ ہے، سسٹم ریسیٹ ہے. اور کیوس سے سٹیبلٹی کا شفٹ ہے، جو بہت بڑی بات ہے. فائنل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اتنا بولڈ قدم لے سکتا ہے جب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے ایپسٹین کلاس جو ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہی ہے. کیا ٹرمپ یہ پھر کام کر سکتا ہے؟ اور کیا اسرائیل اسے ایکسیپٹ کرے گا دوبارہ سے؟ پھر سوال وہی ہے. اور کیا ایران یہ کمپرومائز کرے گا، یا پھر یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، کنٹینیو کرے گی؟ کیونکہ پیس کی پرائس بہت زیادہ یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے. جنگ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، لیکن جنگ تو صرف اور صرف تباہی لاتی ہے. دیکھیں عزیزان من، آخر میں تاریخ جو ہے ہمیں کیا بات بتاتی ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے زیادہ طاقتور پاورفل جو ہتھیار ہے، طاقتور ویپن ہے، موسٹ پاورفل ویپن میزائل نہیں ہوتا، وہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا کہ کیا فلسطین سلیوشن جو ہے وہ واقعی حقیقی طور کے اوپر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک کے اندر اور لندن کے پاور کوریڈورز میں بات ہو رہی ہے، یا یہ صرف ایک جو ہے وہ کاغذ پہ ایک تھیوری ہے، تھیوریٹیکل آئیڈیا ہے؟ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا. وہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میں ذرا جا کے بند کر دوں کیمرہ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.